تو اس قربانی کا جو اصل مقصد اور روح ہے وہ کیا ہے، اس کی روح کو سمجھنا ہے کہ ہم نے قربانی کر کے یہ اللہ کو میسج دینے، اللہ ہم آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، سر جھکا لیا اور اس جانور کے ساتھ اپنی ہر بری اور غلط خواہش کو ذبح کر دیا، اپنی حرام خواہشات کو ذبح کر دیا۔ اس کے ساتھ یہ روح ہو تو پھر معاملہ ہوگا کہ نفسانی، شیطانی اور شہوانی تمام قسم کی جو اندر کی برائیاں ہیں ان کو انسان کے ساتھ ذبح کر دے تو پھر آسانی ہو جاتی۔ اور یہ جو قربانی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی، ان کی تفصیلات جو بھی ہوں، لیکن ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی کے عمل کو جاری فرما دیا۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بے حد قبول ہے، بہت پسندیدہ۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی وسعت ہو، جس شخص کو قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وسعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، خبردار وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس کو اگر ہم یوں سمجھ لیں، علماء بیٹھے ہیں، غلطی ہو تو میری اصلاح کر دیں، اگر ہم یوں سمجھ لیں اس بات کو کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، عید کی نماز آپ نے پڑھانی ہے، اور کوئی مدینہ میں ایسا شخص موجود ہو جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ نہ کرے، تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے مجمع بھی مت آنا، ہمارے پاس بھی مت آنا، میرے پاس بھی مت آنا۔ جب دنیا میں منع کر دیا میرے پاس آنے سے تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ دنیا میں منع کر دیا نا، دیکھو میرے پاس مت آنا، رحمت للعالمین ہے، اس سے زیادہ ناراضگی کا اظہار اور پھر انسان کیا کرے؟ ایسی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے قربانی واجب ہو اور انسان پھر بھی نہ کرے۔ اب واجب کس پہ ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ، اس کا نصاب، اور ایک ہے قربانی کا نصاب، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے ان پہ قربانی واجب ہے، موٹی موٹی بات تو یہ ہو گئی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن قربانی واجب ہے۔ اس کو علماء سے، مفتی حضرات سے سمجھ لیں۔ میں مفتی نہیں ہوں کیونکہ خود قربانی الحمدللہ کرتے ہیں، تو کچھ مسائل جو بزرگوں سے سنے ہوئے ہیں کتاب میں بھی سامنے موجود ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کیا چیزیں؟ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد۔ یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کے لیے ہیں۔ قربانی کے لیے 5 چیزیں ہیں، 4 یہی ہیں: سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ گھر کا وہ ضرورت سے زائد سامان جو پڑا رہتا ہے، جیسے بیٹی کی شادی کا سامان ہم نے رکھا ہوا ہے، شادی میں تو ابھی 2 سال ہے اور 5 سال سے تیاری چل رہی ہے، یا پھر شادی تو ہو گئی ہے، اب یہ گھر میں آ گئی ہے، سسرال میں ہے، ابھی جو سامان آیا ہوا ہے جہیز کا وہ 10 سال ہو گئے کھولا ہی نہیں، 5 سال ہو گئے کھولا ہی نہیں۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں، ہم کو بتاتے ہیں 2 سال کی گارنٹی ہے الیکٹرانکس کی، بعض چیزوں کی، تو کئی ہم سے آ کے کہتے ہیں جی شادی ہی 5 سال بعد ہونی ہے، تو 2 سال کی گارنٹی تو پڑے پڑے ختم ہو جائے گی، وہ تو کھلے گا بھی نہیں۔ تو یہ سالوں سے تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، اور بعض مرتبہ شادی کے بعد بھی نئے گھر جا کے کئی سال چیزیں نہیں کھلتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح جو چیزیں ہیں جو سالوں سال استعمال نہیں ہو رہی، ان سب کی بھی ویلیویشن کاؤنٹ کی جائے گی، آج کی کیا قیمت ہے اس کی۔ تو 5 چیزیں: سونا، چاندی، مال تجارت، نقد اور گھر کا وہ سامان جو استعمال میں نہیں آ رہا، سالہ سال پڑا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کی ویلیو اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ گئی، اس سے اوپر نکل گئی، تو قربانی واجب ہے۔ آسان سمجھنے کے لیے 40-41 ہزار روپے جس کے پاس ہوں، سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اور یہ گھریلو سامان ملا کر 40,000 سے اگر اوپر جا رہا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور آج 40,000 روپے تو ایک مناسب آدمی کے پاس ان کیفیات میں تو نکل ہی آتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی نے قربانی کر دی پورے گھر کی طرف سے، کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، گھر میں 6 آدمی رہتے ہیں، سب کے پاس پیسے ہیں، سب کے الگ الگ واجب ہے، ایک بکرا کر دیا اور کام ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس الگ الگ یہ معاملہ ہوگا، تو قربانی ہی کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا پیارا سوال
کہ جی ملک کو ڈیم کی ضرورت ہے تو بجائے قربانی کے ڈیم بنا دیں. بھئی ڈیم بنانا بہت ضروری بات ہے. ہم اپنے ٹرسٹ کی طرف سے بھی سوچ رہے تھے, مشورہ ہو رہا تھا, اب یہ ہمارا مشورہ ہے منگل کو ماہانہ, تو انشاءاللہ کچھ پیسے ہم بھی الکحف ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے ڈیم کے لیے دیں گے. ملک کا معاملہ ہے تو قربانی کے پیسے ڈیم کو نہیں جانے چاہیے. قربانی ایک الگ عمل ہے. ڈیم بنانے کے لیے آپ نے کچھ سیکریفائس ہی کرنا ہے تو ذرا 4 دن کی سگریٹ چھوڑ دیجئے. اس عید کے اوپر نیا جوڑا نہ سلوائیے, پرانے پچھلے سال والے جوڑے سے گزارا کر لیجئے, وہ پیسے ڈیم کو دے دیجئے. 10 ڈشیں نہ بنائیے, تھوڑا سا کم کر لیجئے, وہ پیسے قربانی کو دے دیجئے. یہ جو موبائل بار بار بدلنے کا شوق ہے, اس شوق کو تھوڑا سا صبر دے دیجئے اور وہ پیسے ڈیم میں دے دیجئے. تو بہت سارے طریقے ہیں خیر خواہی. وہ ڈیم کی بات نہیں ہو رہی, بہت سارے خیر خواہی کے کام ہیں, وہ صرف قربانی ہی کے اوپر نہیں رکے ہوئے. اپنی شادیوں میں ہم خرچہ کم کر لیں. ابھی ایک شادی میں کچھ دن پہلے شریک ہوا, 10 قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کسی ایک نے نہیں بولا جی اتنے پیسے آپ نے کیوں خرچ کر دیے, ڈیم میں لگا دیتے, یا کسی اور فلاحی کام میں لگا دیتے, وہاں تو مزے مزے سے کھایا. کسی نے کچھ نہیں بولا. اسراف ہے شدید ترین. بھئی ہم یہاں سے بچائیں. دلہن کا جوڑا 2-2 لاکھ کا, 5-5 لاکھ کا, فوٹو سیشن ہو رہے ہیں لاکھوں روپے کے. تو گناہوں کے کام کو چھوڑ کر وہ پیسہ ہم فلاح کے کام میں لگائیں, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اللہ کا حکم توڑ کر فلاح کے کام میں لگائیں, یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی, کبھی آپ نے ناغہ نہیں کی. علماء نے فرمایا کہ یہ واجب ہے. اللہ اکبر.